مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک روز جب یہ کتاب اپنی حقیقت عام کرے گی اور لوگ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ اس کتاب سے فکر و نظر میں امت مسلمہ میں اور خاص طور پر ہمارے عہد میں کیا انقلاب برپا ہو رہا ہے، تو مجھے یہ فخر کرنے کا موقع ملے گا کہ جب اس کتاب کی تقریب اجرا ہوئی تھی تو میں اس میں شامل تھی۔ اقصی مفتی نے اس جرأت کا مظاہرہ کیا ہے تو یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ انہوں نے ایک ایسے موضوع پر قلم اٹھایا ہے جس پر اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے اور لکھا جاتا رہے گا کہ اس کا شمار ممکن نہیں، لیکن اس موضوع کو انہوں نے جس نظر سے دیکھا اور بیان کیا ہے اس کی کوئی مثال کم از کم میری نظر سے نہیں گزری۔ اقصی مفتی کی کتاب محمد ان ماڈرن ٹائمز اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے اللہ میجرنگ دا انٹینجبل کے عنوان سے ایک ضخیم کتاب لکھ رکھی ہے جس میں سائنس، فلسفے، تصوف اور سماجی علوم کے سیاق و سباق میں عالم غیب کے سر الاسرار پر اٹھنے والے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اب انہوں نے اس اسرار کی عالم شہادت میں پردہ کشائی کے عمل کو ذات محمد کے حوالے سے دیکھنے اور دکھانے کی جرأت کی ہے۔ یہ کتاب تازہ کاری کی ایک روشن اور منفرد مثال ہے۔ اس کی زبان بھی غیر روایتی اور دلچسپ ہے۔ سب سے زیادہ نمایاں بات تو الفاظ و تراکیب کی کثرت ہے۔ ایک بات کے مختلف پہلوؤں کے اظہار کے لیے وہ ایک ہی جملے میں اتنے بہت سے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں کہ نہ صرف معاملے کی ہر جہت روشن ہو جاتی ہے بلکہ اس کے مفاہیم میں ایک ایسی جامعیت، ایسی ہماگیری اور ایسی وسعت پیدا ہو جاتی ہے جو قاری کے دل میں کشادگی اور اعتزاز طاری کرنے کا باعث بن جاتی ہے۔ کہیں کہیں تو دل پر رعب طاری ہو جاتا ہے، جیسے اچانک انسان کائنات کی تمام تر وسعتوں کے بالمقابل آ جائے اور اس کا ہر پہلو نظر کی حد میں سما جائے۔ اقصی مفتی نے علل اعلان کہا ہے کہ یہ کتاب انہوں نے ماننے والوں کے لیے نہیں، جھٹلانے والوں کے لیے لکھی ہے۔ جھٹلانے والوں کو کتاب کی طرف متوجہ کرنے اور کتاب کو ان کے لیے قابل مطالعہ بنانے کے لیے انہوں نے جو تکنیکیں استعمال کی ہیں ان میں سے اہم ترین یہ ہے کہ کتاب کا متن محض تاریخی واقعات کے بیان پر مشتمل نہیں بلکہ ان تاریخی واقعات کو معاصر عہد کے زندہ مسائل سے جوڑ کر دیکھا اور دکھایا گیا ہے۔ ہم آج بھی اسی کشمکش اور تگ و دو سے گزر رہے ہیں جس سے 1500 سال پہلے کا مسلمان گزرا تھا۔ مثال کے طور پر دور جاہلیہ کے شعراء کو انہوں نے اس دور کا میڈیا قرار دیا ہے جسے طاقتور طبقہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ عرب سرداروں نے اسلام کے پیغام کو کچلنے کے لیے کس طرح اس میڈیا کا بے دریغ استعمال کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کی۔ کہ اقصی مفتی صاحب نے اس کتاب کو 1500 سال پرانے انسانی ذہن کے ساتھ نہیں بلکہ لمحہ موجود کے ارتقاء یافتہ ذہن کے تمام تر تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے لکھا ہے۔ میں صرف یہ محسوس کرتی ہوں کہ اقصی مفتی نے ان سوالوں پر توجہ مرکوز کی ہے جو سائنس، ٹیکنالوجی، مادہ پرستی، عقلیت، عملیت، افادہ پسندی اور انسان مرکز سماجیات کی حرکیات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ذہن میں مسلسل اٹھ رہے ہیں۔ انہوں نے ان سوالوں کا جواب سائنسی انداز میں دیا ہے، مگر یہ سائنس شکوک اور انکار کی پیداوار نہیں، یقین اور اس بات کی زائدہ ہے۔ ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے انہوں نے اپنے عہد کے نظام فکر سے باہر نکل کر ایک نیا اور تخلیقی انداز اختیار کیا ہے، اور وہ سب باتیں جنہیں ہمارا عہد بت بنا کر پوجنے پر معمور ہے رد کر کے ان کے ایک نئے معنی دریافت کیے ہیں۔ اقصی مفتی نے اپنے عہد کی ایپسٹمولوجی کی زنجیر توڑ کر ان سوالوں کو ایک نئے زاویے سے دیکھا ہے۔ اقصی مفتی کا کہنا ہے کہ قرآن سے ہم کلام ہونے کے لیے اسے کتاب کی طرح پڑھنے کے بجائے تلاوت کرنا ضروری ہے۔ اسے بآواز بلند پڑھنا، اس کے لحن کو سمجھنا اور اس کے لہجے سے واقفیت حاصل کرنا ہی اس کے پیغام کی روح تک پہنچنے کا درست طریقہ ہے۔ اسے دیگر کتابوں کی طرح محض آنکھوں کی مدد سے پڑھنا اور اسے سمجھنے کا ایک طریقہ ضرور ہے، مگر یہ طریقہ ناقص اور نامکمل ہے۔ اس کے جو معنی ہم لغت کی مدد سے سمجھتے ہیں وہ ادھورے اور نامکمل ہوتے ہیں۔ اس کی روح میں اترنے کے لیے اس کے الفاظ اور لہجے کے ساتھ یکجان ہونا ضروری ہے۔ صرف ایک گائک ہی گانے کا لطف جانتا ہے، اور دل و جان سے تلاوت کرنے والا ہی جانتا ہے کہ قاری نظر آنے والا قرآن کیسے ہو سکتا ہے۔ مغربی اور مشرقی تہذیب کے درمیان موجود اختلافات کو بھی انہوں نے ایک نئی نظر سے دیکھا ہے۔ ایک نہیں متعدد مثالوں سے انہوں نے ثابت کیا ہے
کہ مغرب اور مشرق ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. یہ دونوں پہلو ایک دوسرے سے مختلف ضرور ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی کم اہم یا غیر ضروری نہیں. ہیومنزم نے انسان کو کائنات کے دیگر تمام مظاہر سے اشرف گردانا ہے، لیکن اس تحریک کا ایک کمزور پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ عالم غیب کو رد کر کے اس تحریک نے انسان کے دائرہ فکر و عمل کو مظاہر کی دنیا تک محدود کر دیا تھا. اس کی پرواز کو کون و مکان کی وسعتوں سے محروم کر کے صرف مادے کی دنیا میں سمیٹ دیا تھا. انسان کی تجلیل کے تصور کا نقطۂ عروج اور انسان کی اشرف ترین صورت ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں نظر آتی ہے، جنہوں نے انسان کو زمان و مکان کی دنیا میں عقل کی کاوش و جستجو سے بھی بہرہ مند کیا، اور لا زمان و لا مکان کی لاتعداد دنیاؤں کو کھوجنے کے لیے روح کی پرواز سے بھی آشنا کیا. واقعہ معراج اس پرواز کی ایک مظہری صورت ہے. اقصی مفتی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو ایک بشر کے طور پر پیش کر کے نوع انسان کی عظمت اور معراج کی دلیل دی ہے کہ حیات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرنے کے لیے اس کتاب میں ایک سراسر غیر روایتی انداز اختیار کیا گیا ہے، اور یہ انداز نوجوان نسل کے اذہان اور طرز فکر و نظر کے زیادہ قریب ہے، اور یہی اقصی مفتی کا مقصد بھی ہے.